ہمارے ماموں شوبز کی دنیا کے ایک معروف رائٹر اور ڈائریکٹر تھے۔ وہ سیٹ پر پہنچے تو پتہ چلا کہ آج ایک آرٹسٹ لڑکی شائزہ غیر حاضر ہے۔ لڑکی نئی تھی مگر اس کو انکل نے اہم رول دیا تھا۔ اس کی غیر حاضری کی وجہ سے آج کی شوٹنگ منسوخ کرنا پڑ رہی تھی۔ انکل کا پارا چڑھ گیا اور وہ غصے میں بولے کہ شائزہ کو ڈرامے سے نکال دو، بلکہ میں ابھی خود اس گھر اس کے جا کر کہہ دیتا ہوں کہ کل سے اسے نہیں آنا۔ ہمارا معاہدہ ختم۔ رنگ میں بھنگ پڑ چکی تھی۔ ریہرسل فوراً بند کر دی گئی۔ میرا بھائی نعمان جو ماموں کے ہمراہ شوق میں اسٹوڈیو گیا تھا، اسے ساتھ لے کر وہ شائزہ کے گھر چلے گئے۔ انکل نے بھائی سے کہا کہ پتہ نہیں ان چھوکریوں کو کیا ہو جاتا ہے، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور ابھی سے سپر سٹار جیسے نخرے شروع ہو گئے۔ گھر والوں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور شائزہ فوراً کولڈ ڈرنک لے کر آ گئی۔ وہ کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے میرے انکل سے کچھ باتیں کی، یوں لگتا تھا جیسے وہ ان کی زبردست منت سماجت کر رہی ہو اور اپنی وہ پریشانی بیان کر رہی تھی جس کی وجہ سے وہ نہ آ سکی تھی۔ آخر کار اس کو فلم میں بھی تو انہی کے ذریعے کام ملا تھا۔ اس کی معذرت سن کر انکل مان گئے اور اسے مزید 2 دن کی مہلت عنایت کر دی۔ ابھی باتیں جاری تھیں کہ اسی اثناء میں ایک لڑکی اسکول یونیفارم میں میلوں سے چلا ہوا سا بستہ اٹھائے اندر آئی۔ صاف لگ رہا تھا کہ اسکول سے آ رہی ہے۔ اس نے سلام کیا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ اتنی شاداب و حسین تھی جیسے کوئی حور آسمانوں سے سیدھی زمین پر اتر آئی ہو۔ نعمان بھائی ہی نہیں، انکل بھی اسے دیکھتے رہ گئے۔ شائزہ نے بتایا کہ یہ اس کی چھوٹی بہن سہانا ہے، میٹرک میں پڑھتی ہے۔ انکل نے پوچھا کہ کیا اسے اسٹیج یا فلم میں کام کرنے کا شوق ہے؟ شائزہ نے جواب دیا کہ ہاں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ پہلے میٹرک کر لے، اس کے بعد اس لائن کو جوائن کرے۔ اگر یہ فلم لائن میں آئے گی تو ضرور صف اول کی ہیروئن بنے گی، کیونکہ اس کے چہرے پر ایک خاص کشش ہے۔ اگر اسے اداکاری کا فن آتا ہے تو کامیابی کی راہیں خود بخود کھل جائیں گی۔ عجیب بات یہ تھی کہ نعمان بھائی کے دل پر سہانا کی صورت نقش ہو کر رہ گئی تھی۔ اب وہ جب بھی پڑھنے بیٹھتا، سہانا کی صورت اس کی نظروں کے سامنے آ جاتی تھی۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ ایک روز نعمان نے ماموں جان سے پوچھ ہی لیا کہ انکل، آپ کا ڈرامہ کب مکمل ہو رہا ہے؟ انکل بولے کہ وہ تو کب کا مکمل ہو چکا، آج کل ہم ایک اور ڈرامہ کر رہے ہیں، تم چاہو تو اس میں حصہ لے سکتے ہو۔ نعمان کبھی کبھار کالج کے ڈراموں میں حصہ لیا کرتا تھا، تاہم شہرت سے کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی۔ پھر بھی انکل کے کہنے پر اس نے حامی بھر لی۔ اگلے دن جب وہ ریہرسل کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ وہاں شائزہ کے ساتھ اس کی بہن سہانا بھی آئی ہوئی ہے۔ شائزہ نے پوچھا کہ نعمان، تم دوبارہ ہمارے گھر نہیں آئے؟ نعمان نے کہا کہ فرصت ہی نہیں ملی۔ شائزہ نے کہا کہ اب ضرور آنا۔ اس بار سہانا بولی اور نعمان حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سہانا کی چمکدار آنکھوں میں شرارت تھی، جیسے اس کے من کا پھول کھل اٹھا ہو۔ اس سے باتیں کر کے نعمان کو دلی مسرت ہوئی اور اس نے سہانا سے اس کے گھر کا نمبر مانگ لیا۔ اب وہ روز اس لڑکی کو فون کرتا اور دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے۔ سہانا نے بتایا تھا کہ فی الحال وہ شوبز میں آنے کا ارادہ نہیں رکھتی، بلکہ میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہے۔ بہرحال 2 برس تک دونوں میں ٹیلی فون پر رابطہ رہا۔ ایف اے کے بعد سہانا نے کالج کو خیر بات کہہ دیا۔ اب وہ گھر پر باقاعدہ رقص و موسیقی کی تربیت لے رہی تھی، مگر لگتا تھا کہ یہ معصوم سی بھولی بھالی لڑکی اس فیلڈ میں چل نہیں سکے گی۔ بہرحال یہ اس کا ماحول تھا اور جس طبقے سے وہ تعلق رکھتی تھی وہاں روزی کمانے کا یہی ذریعہ تھا۔ نعمان اکثر اس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اسے وہ اچھی لگتی تھی مگر وہ اسے اداکارہ یا رقاصہ کے روپ میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے اس خاندان سے نکال کر ایک باعزت زندگی دینا چاہتا تھا، جبکہ اس خاندان کی لڑکیاں کئی مردوں کو دوست رکھتی تھیں اور یوں ہی ان کی زندگی کی گاڑی چل رہی تھی۔ نعمان اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ میرے والد صاحب کے پاس روپے پیسے کی کمی نہ تھی، ان کا کروڑوں کا کاروبار تھا۔ ہم 4 بہنیں اور 4 بھائی تھے، میں سب سے بڑی، میرے بعد نعمان اور باقی سب چھوٹے تھے۔ ایک دن اس نے سہانا کو فون کیا اور اس سے کچھ ایسی باتیں کی جیسے وہ اسے فلم لائن میں جانے سے روکنا چاہتا ہو۔ نعمان کی آواز فون پر لرز رہی تھی۔ سہانا، براہ کرم یہ سب چھوڑ دو، تمہیں اس دنیا کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں اپنا نام دے سکتا ہوں، ایک پاکیزہ زندگی دے سکتا ہوں، بس میری ہو جاؤ۔
دوسری طرف سے سہانا کی ہلکی سی ہنسی آئی، مگر اس میں کچھ تلخی تھی۔ نعمان، تم مجھے نہیں جانتے، یہ میری دنیا ہے، میرا خاندان یہی کرتا ہے، شہزہ آپا نے بھی یہی راستہ اپنایا، اگر میں نہ کروں تو ہمارا گھر کیسے چلے گا؟ نعمان کا دل چھلنی ہو گیا، اور رات بھر جاگتا رہا، سہانا کی معصوم سی شکل یاد کرتا رہا جو پہلی ملاقات میں اس کے دل پر نقش ہوئی تھی۔ وہ سوچتا، میں اسے بچا لوں گا، اسے اس دل سے نکال لوں گا۔ اگلے دن اس نے گھر والوں سے بات کی۔ والد صاحب نے سخت لہجے میں کہا، بیٹا، وہ خاندان اچھا نہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ان کی لڑکیاں، مگر نعمان نے ضد کی، ابا، سہانا مختلف ہے، وہ مجبور ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ نے آنسو بہائے، بہنیں حیران رہیں، مگر نعمان نے ہار نہ مانی۔ آخر کار گھر والوں نے حامی بھر لی، بشرط یہ کہ سہانا شوبز چھوڑ دے۔ نعمان نے سہانا کو فون کیا، خوشی سے پھولے نہ سماتا، سہانا، میرے گھر والے راضی ہو گئے، بس تم ہاں کرو۔ سہانا خاموش رہی، پھر بولی، نعمان، مجھے سوچنے کا وقت دو۔ کئی دن گزر گئے، سہانا کا فون نہ آیا۔ نعمان بے چین ہو گیا۔ ایک شام اس کے دوستوں نے اسے پارٹی پر بلایا، چل یار، ایک زبردست محفل ہے، نئی لڑکیاں آئی ہیں، خوبصورت رقص ہوگا۔ نعمان کا دل نہیں مان رہا تھا، مگر دوستوں کے اصرار پر وہ چلا گیا۔ ہوٹل کا حال اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، رنگین لائٹیں جھلملاتی، شراب کی بوتلیں گردش کر رہی تھیں، مردوں کی اونچی اونچی ہنسی اور تالیاں گونج رہی تھیں۔ جب سٹیج پر لائٹیں پڑیں تو نعمان کا دل بیٹھ گیا۔ سہانا تھی، پاؤں میں چاندی کے گھنگرو، سرخ لباس جو جسم سے چپکا ہوا تھا، آنکھوں میں سرما اور ہونٹوں پر سرخ لپسٹک۔ وہ موسیقی پر جھوم رہی تھی، جسم کو موجوں کی طرح لہرا رہی تھی۔ مرد چیخ رہے تھے، نوٹوں کی بارش کر رہے تھے۔ سہانا کی نگاہیں حال میں گھوم رہی تھیں، مگر جب وہ نعمان پر پڑی تو ایک لمحے کو رک گئیں، خوف، شرم اور کچھ عجیب سی چیلنج کے ساتھ۔ نعمان کی دنیا ہی لرز گئی۔ وہ اٹھا اور حال سے باہر نکل آیا۔ باہر ٹھنڈی ہوا میں اس کا چہرہ جل رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں وہ آگ۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا سہانا کے گھر پہنچ گیا۔ شہزہ نے دروازہ کھولا تو حیران ہوئی، نعمان، اتنی رات کو سہانا کہاں ہے؟ نعمان کی آواز کانپ رہی تھی۔ شہزہ نے نظریں جھکا لیں، وہ ابھی آئے گی۔ کچھ دیر بعد سہانا آئی، وہی سرخ لباس، چہرے پر میک اپ، ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی۔ نعمان کو دیکھ کر وہ رک گئی۔ تم یہاں؟ نعمان اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ سب کیا ہے سہانا؟ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم تو کہتی تھی کہ ابھی شوبز میں نہیں آئی ہوں۔ سہانا کی آنکھیں بھر آئیں، وہ اندر لے گئی کمرے میں۔ نعمان، مجھے مجبور کیا گیا، آپا کے برا بوائے فرینڈ نے قرضہ لیا تھا، واپس نہ کر سکا تو انہوں نے کہا کہ یا تو پیسے یا میں ایک رات ان کی پارٹی میں رقص کروں۔ یہ پہلی بار تھا، میں نے تمہیں نہیں بتایا کیونکہ تم مجھے چھوڑ دیتے۔ نعمان کا دل پھٹ گیا، اسے گلے لگا کر رو پڑا، میری جان، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا تھا، مگر اب بس، کل ہی ہم شادی کر لیتے ہیں، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ سہانا نے سر ہلایا، مگر آنکھوں میں خوف تھا۔ نعمان، وہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے، وہ بہت خطرناک ہیں۔ رات بھر دونوں باتیں کرتے رہے۔ نعمان نے اسے تسلی دی، اس کے آنسو پوجے، اس کے ہاتھ چومے۔ پہلی بار اس نے سہانا کو اپنا احساس دلایا، گرم، گہرا، جنونی۔ کمرے میں صرف ان کی سانسیں اور دل کی دھڑکنیں تھیں۔ سہانا اس کے سینے پر سر رکھے سو گئی، جیسے سالوں سے امن کی تلاش تھی۔ مگر صبح خطرہ منڈلانے لگا۔ شہزہ کے بوائے فرینڈ کا فون آیا، ایک بدنام زمانہ گنڈا، رفیق بھائی، لڑکی کو واپس بھیجو ورنہ تمہارے خاندان کو دیکھ لیں گے۔ نعمان نے فون چھین کر کہا، اب سہانا میری منگیتر ہے، اسے ہاتھ بھی لگایا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ رفیق بھائی ہنس پڑا، اچھے گھر کا لڑکا بنتا ہے، دیکھتے ہیں کتنا دم ہے تجھ میں۔ شام کو جب نعمان سہانا کو لینے آیا تو گھر کے باہر 3 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ رفیق بھائی اور اس کے آدمی اندر گھس آئے۔ شہزہ رو رہی تھی، سہانا کانپ رہی تھی۔ نعمان نے سہانا کو پیچھے کیا اور سامنے کھڑا ہو گیا۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ نعمان اکیلا تھا، مگر محبت نے اسے شیر بنا دیا تھا۔ اس نے ایک کو مکہ مارا، دوسرے سے چھین کر لوہے کا راڈ لیا، خون بہہ رہا تھا، چیخیں گونج رہی تھیں۔ آخر کار پڑوسیوں نے پولیس بلائی، رفیق بھائی بھاگ گیا، مگر اس کے 2 آدمی پکڑے گئے۔ پولیس اسٹیشن میں نعمان کے والد صاحب پہنچے، ان کے رابطوں سے کیس دبا دیا گیا، مگر رفیق بھائی کی دھمکیاں جاری تھیں۔ نعمان نے فیصلہ کیا، سہانا کو فوراً شادی کر کے گھر لے جائیں گے۔ تیسرے دن نکاح ہو گیا، سادہ تقریب، صرف قریبی رشتہ دار۔ سہانا دولہن بنی تو نعمان اسے دیکھتا رہ گیا۔ سفید جوڑے میں وہ حور سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ رات کو جب دونوں اکیلے کمرے میں آئے
تو نعمان نے اسے بازو میں بھر لیا۔ اب تم صرف میری ہو، کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ سہانا کی آنکھیں شرم سے چوک گئیں، مگر لب پر مسکراہٹ تھی۔ دونوں کی محبت اس رات عروج پر پہنچ گئی، جوش، جذبہ اور ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کا جنون۔ مگر رفیق بھائی نے ہار نہ مانی۔ ایک رات جب نعمان اور سہانا سمندر کنارے ڈنر کر رہے تھے، اچانک گاڑیوں نے گھیر لیا۔ رفیق بھائی بندوق لے کر آیا۔ لڑکی میرے ساتھ چلے گی۔ نعمان نے سہانا کو پیچھے کیا، اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ سنسنی خیز لڑائی پھر شروع ہوئی۔ اندھیرے میں گولیاں چلیں، چیخیں گونجیں۔ نعمان زخمی ہوا، مگر اس نے رفیق بھائی کا ہاتھ پکڑ کر بندوق چھین لی اور فائر کر دیا۔ رفیق بھائی گر پڑا، پولیس آئی، کیس بند ہو گیا، خود دفاع میں قتل۔ اب نعمان اور سہانا آزاد تھے۔ سہانا نے شوبز کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ نعمان کے گھر میں اسے عزت ملی، محبت ملی۔ چند مہینے بعد جب سہانا نے نعمان کے ہاتھ میں چھوٹا سا ہاتھ رکھا اور بولی، ہمارا بچہ آنے والا ہے، تو نعمان کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ سہانا کو گلے لگا کر بولا، تم نے مجھے زندگی دی اور اب ہم ایک نئی زندگی بنا رہے ہیں۔ دونوں کی محبت نے تمام زخم بھر دیے۔ سہانا اب ایک خوشحال گھریلو عورت تھی اور نعمان اس کی آنکھوں میں اپنا جنت دیکھتا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔